الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑے ہی صحت و عافیت کے ساتھ ہم تمام کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ تھوڑی سی تاخیر سے آج ہم نے اپنا درس شروع کیا ہے، جس پر ہم معافی چاہتے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے ایک مومن بندے کا سفر آخرت کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے یہ باتیں لی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیسے ایک مومن کا آخری سفر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو آخری بات جو ہم نے سنی کہ اس مومن کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کا بستر بچھا دیا گیا، جنت کا لباس بچھا دیا گیا، جنت کا لباس پہنا دیا گیا اور قبر کو منور کر دیا گیا، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مومن بندہ اپنی گھر کو جنت میں اپنا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا رب اقم الساعہ، اے رب قیامت قائم کر دیجئے، میں اپنے اس گھر میں جانا چاہتا ہوں جو جنت میں مجھے نظر آتا ہے۔ اس سے کہا جائے گا ابھی نہیں، نم کنومت العرس، ابھی سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، جب وقت آئے گا تو تمہارے گھر میں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ اس نیک مومن کا ذکر تھا جن کی باتیں ہم نے سنا۔ اب ہم سنیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو ہدایت دے، مرنے والا برا ہوتا ہے، مرنے والا بدخلق اور بے ایمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیسے اخلاق سے اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کافر جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کافر جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ نیک مومن کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان کے چہرے چمک رہے تھے، لیکن اس کے پاس جو فرشتے آئیں گے، کہا سود الوجوہ، بڑے کالے چہرے ان کے ہوں گے۔ سود الوجوہ، بڑے کالے چہرے ان کے ہوں گے۔ معہم المسوح، ان کے ساتھ جیسے حدیث میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ وہ سارے ٹاٹ اور جہنم اور ایسی چیزیں اور پھر ایسی ساری چیزیں ہوں گی، اور جیسے کہا حدیث کے الفاظ میں اس کا بات بتایا گیا کہ کیسے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں جو گھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اسے وہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہا کہ اگر مومن بندہ نہیں ہوتا ہے اور اگر وہ کافر ہوتا ہے تو اس کی جان نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، بتایا گیا کہ وہ جو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ جہنم سے اس کے لیے ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ ٹاٹ تو معروف چیز ہے، ہم جانتے ہیں ٹاٹ کیا ہوتا ہے۔ جیسے اس کے بتایا گیا کہ وہ اس کی جان نکالنے کے لیے ایسی کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں جسے ہم کلہاڑی یا دراتی جو بھی کہیں، اس کے لیے وہ چیزیں لے کر وہ آتے ہیں،
معهم المسوح، اور پھر وہ کہا کہ اس حدیث کے میں بتائے گئے سختی سے اس کی جان کھینچی جاتی ہے جب اس کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں، جیسے کہا گیا فرشتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے، تو روح بڑی آسانی سے آتی نہیں ہے اور وہ جسم میں ادھر ادھر تڑپتی ہے، جیسے جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آئے ہیں وہ کالے چہرے والے ہیں، جیسے کہا، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسے حدیث کے الفاظ بتائے گئے معه المسوح، ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، ٹاٹ ہم جانتے ہیں معروف چیز ہے، کہا کہ ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ لے کر آئے ہیں، لیکن مومن کے لیے جو چیز لائی گئی تھی وہ جنت کا کفن تھی، خوشبو سے معطر تھی، لیکن اس کے لیے جو کفن لایا گیا وہ جہنم کا ٹاٹ تھا۔ اب آدمی کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کیا پسند کرنا چاہتا ہے، کیا پسند کرنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے فرشتے جنت سے کفن لائیں جو خوشبو سے معطر ہو، یا جہنم کا ٹاٹ لایا جائے۔ تو کہتے ہیں یہی بات بتایا گیا، یہی بات بتائی گئی کہ اس کے ساتھ وہ جو فرشتے بدصورت فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جہنم سے اس کے لیے ٹاٹ لائے ہیں، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں فرشتہ بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب وہ بیٹھ کر کہتا ہے ایتھا الروح الخبیثہ، اے خبیث روح، اے خبیث روح۔ مومن کے لیے کہا گیا کہ اے پاک روح، یہ خبیث روح، یہ جو اس کے جسم میں ہے، اس نے کبھی اسے نیکی کا حکم نہیں دیا، کبھی اسے اچھائی کی طرف اس نے نہیں بلایا، کبھی اس نے اسے نماز کی طرف نہیں ابھارا، تلاوت قرآن کی طرف نہیں ابھارا، اس کی آنکھوں کی حفاظت کا حکم اسے نہیں دیا، اس لیے خبیث روح ہے جو جسم کو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتی رہی۔ فرشتہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ کر کہے گا ایتھا الروح الخبیثہ، اے خبیث روح، اب اس جسم کا ساتھ چھوڑ دے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمارے پاس معاملہ صاف صاف ہے، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، فرشتوں کی زبانی ہم اپنے آپ کو کیا بلوانا چاہتے ہیں کہ فرشتے کہیں ایتھا الروح الطیبہ، اے پاک روح نکل اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف، یا ایک کہ فرشتہ کہے ایتھا الروح الخبیثہ، اے خبیث روح نکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف، وہ یہی کہے گا اے خبیث روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی طرف نکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی کافر یہ بات فرشتے سے سنے گا اس کی روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے، اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناراض بندوں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جسم میں پھیل جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پورے جسم میں ادھر ادھر چھپی پھرتی ہے مومن کی روح کے خلاف، جبکہ مومن کی روح جب اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھتی ہے تو بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور لیکن اس سلسلے میں کہا کہ اب ملک الموت اس کی روح کو سختی کے ساتھ اس کے جسم سے کھینچنے لگتا ہے، اس کی روح کو سختی کے ساتھ جسم سے کھینچنے لگتا ہے، اور اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کیسے ہوگا، کہا کہ بالکل بھیگی ہوئی اون ہو، روئی ہو، تو اس میں درانتی ڈال کر اگر کھینچا جائے تو جس طرح سے وہ کھینچا کھینچا نکل آتی ہے، بالکل ویسے اس کافر کی روح رگوں سے، پٹھوں سے کھینچ کر اس کے جسم سے نکالی جائے گی۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان، کیا اس کی حالت ہوگی، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، رگوں سے، پٹھوں سے یعنی پھاڑ کر اس کی روح نکالی جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ملک الموت اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں تو پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں ہوتی،
اس کی روح کو چھوڑا نہیں جاتا اور اس ٹاٹ میں اسے لپیٹ دیتے ہیں، بخلاف مومن کی روح کے۔ اس کی روح جب نکالی گئی تو وہ جنت کے کفن میں لپیٹی گئی، خوشبو سے معطر تھی، لیکن اس کی روح جو لپیٹی گئی اس جہنم سے لائے ہوئے ٹاٹ میں، بڑی ہی بدبو اس سے محسوس ہوگی، اور جہاں جہاں سے روح جائے گی فرشتے پوچھیں گے ارے یہ کس کی روح ہے، کس کی روح سے یہ بدبو آ رہی ہے، یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ تو اس کا بہت ہی برا نام پکار کر کہا جائے گا یہ وہ فلاں برا آدمی کی روح ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمیں اختیار ہے، ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں راستے ہم نے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے کہ یا اللہ اگر میرا انتقال ہو تو میرے لیے جنت سے کفن لایا جائے جس سے جو خوشبو سے معطر ہو۔ ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کی روح لے جائی جا رہی ہے، اور اوپر تک آسمان تک جو فرشتے سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ کون سی بد روح ہے اور یہ کون سی خبیث روح ہے جس سے اس طرح کی بدبو آ رہی ہے، ساروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ ایسی بھی کیا روح ہے، آسمان کے دروازے ان پر بند ہیں، کبھی آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلے تھے، کبھی اس کی دعا اللہ کے بارگاہ میں نہیں گئی تھی، کبھی اخلاص سے اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، ایسے آدمی کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی سورۃ الاعراف آیت نمبر 40، جس میں کہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں چلنا جاتا۔ ایسا ہوتا ہے، سوئی کا سوراخ باریک ہوتا ہے، اس میں سے اونٹ کیسے گھسے گا؟ اونٹ اس میں سے نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، الا ہے کہ وہ مسلمان ہو، اہل الکبائر میں سے ہو، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، تو بڑے گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر کے پھر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اس کی روح آسمان تک گئی، لیکن آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دیا جائے، نیک لوگوں کا اعلی علیین میں، اور اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دیا جائے، اور پھر وہاں سے اس کی روح اٹھا کر نیچے پھینک دی جائے گی، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اس کی روح اٹھا کر پھینک دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی بات سورۃ الحج میں ہی بات کہی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، ہر مشرک کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ایسے وہ تمام مسلمان جن کی زبانوں پر کلمہ ہے، زبان پر کلمہ ہے لیکن گلوں اور ہاتھوں میں تعویذیں ہیں، زبان پر کلمہ ہے لیکن پیشانیاں درگاہوں پر جھکتی ہیں، زبان پر کلمہ ہوتا ہے لیکن وہ درختوں کو چوم لیتے ہیں، جہاں وہ جھنڈا نظر آیا وہیں جھک گئے۔ ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ توبہ کیجیے، موحد بن جائیے، توحید پرست بن جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان سے نیچے پھینک دی گئی، اس کے جسم میں پھینک دی گئی۔ اب اس کے پاس ویسے ہی دو فرشتے آتے ہیں
جیسے اس سے پہلے نیک مومن بندے کے پاس آئے تھے۔ اور مومن بندے کے پاس جب آئے تھے فرشتے تو اسے لگا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے جو عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ سورج کہا کہ نہیں نہیں تم پڑھ چکے ہو، فرشتے کہیں گے نہیں تم پڑھ چکے ہو، اور اس سے سوال و جواب ہوگا، وہ سوال و جوابات دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی ساری چیزوں کا وہ جواب دے گا، اس پر اسے نعمتیں ملیں گی۔ لیکن جب اس کے پاس جب فرشتے آئیں گے، فرشتے اسے بڑے زور سے ہلائیں گے، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، اور اسے آئیں گے، اسے بٹھا کر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تو کس کا بندہ تھا، من ربک، تیرا رب کون ہے، تو کس کا بندہ تھا، عبد الدرہم والدینار، درہم و دینار پیسے کا غلام تھا، شہرت کا غلام تھا، یا نفسانی خواہشات کا غلام تھا۔ دوستو عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، اچھی طرح سن لیں، ہمارے سینے میں جو دل ہے یہ ارادوں، وسوسوں، خیالات کا مرکز ہے۔ ہمارے ہاتھ پیر یہ جھکنا چاہتے ہیں۔ اگر دل میں آپ اللہ کی محبت نہیں بٹھائیں گے تو کسی اور کی محبت بیٹھ جائے گی۔ دل تو کسی کے پیچھے ہونا ہی ہے۔ ہاتھ پیر اگر پیشانی اللہ کے سامنے نہ جھکے گی تو کسی اور کے سامنے جھکے گی۔ کوشش کریں اسے اللہ کے سامنے جھکائیں، کوشش کریں کہ دل میں کوئی اور نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ باقی جو چیزیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، ساری چیزیں وہ تو ہوئی، لیکن اللہ کی محبت پر وہ چیزیں غالب نہیں آنی چاہیے۔ فرشتے اسے اٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک، آخر دنیا میں تم کس کی عبادت کرتے تھے، کس کے غلام بنے پھرے تھے، شہرت کی، پیسے کی، عزت کی، منصب کی، کس کی عبادت تم کرتے تھے، وما دینک، اور وہ یہی کہے گا ہر سوال پر ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری۔ ایسا لگے گا کہ جیسے اس کو کچھ یاد ہے، دنیا میں کچھ اس نے سنی سنائی باتیں تھی لیکن اب وہ یاد نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہا ہا ہا لا ادری، ارے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو کہتا ہوا سنتا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم ہے، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، وہ یہی کہے گا ہاں ہاں میں نہیں جانتا، کفے افسوس ملے گا۔ اگر کوئی کہے ارے تو آسان سوال ہے، آدمی کہہ سکتا ہے۔ اب سوالات کس میں ہوں گے، کون سی زبان میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس زبان میں آپ کو سوالات پوچھنے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ سریانی زبان میں ہوں گی، وہ چونکہ اپنی بات بتانے کے انہوں نے کہا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہر شخص کو جو وہ زبان سمجھتا ہے اس زبان میں وہ سوال کریں گے۔ ساری زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہے گا کہ ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم ہے۔ دوستو عزیزو، آج بھی ہم یہی کیفیت میں جیتے ہیں، غیر یقینی کیفیت میں جیتے ہیں۔ ہم کو دینی احکام نہیں معلوم، عقیدے کی بنیادیں نہیں معلوم، اپنا منہج نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں نہیں معلوم، توحید الوہیت کیا ہوتی ہے، توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے، توحید الاسماء والصفات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلق سے کیسے بولنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا ایمان رکھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کیسی ہونی چاہیے، آپ کے ہم پر کیا کیا واجبات ہیں، یہ ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم۔ بس ہم ایک غیر یقینی کیفیت میں جیتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہے کہ جس نے جدھر بلایا ہم ادھر چلے گئے، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دین میں پختہ ہوں کہ کوئی بڑی آسانی سے آپ کو بہکا نہ دے۔
مضبوط ہوں، ثابت قدم ہوں۔ آسمان سے ایک ندا آئے گی، اس نے جھوٹ کہا، اور اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آگ کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے گا، اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہاں سے اس کے لیے گرم گرم ہوا آئے گی، اور اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اور اس کے لیے قبر کے دونوں جانب ملا دیے جائیں گے، جس کو کہتے ہیں ضمت القبر۔ قبر ملاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قبر کیا ہر ایک کو دبوچے گی، ہر ایک کو دبائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو دباتی نہ، تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچ جاتے، جن کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے تھے، اللہ کا عرش ہل پڑا تھا جن کی وفات پر، قبر نے ان کو بھی دبویا، پھر چھوڑ دیا۔ ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، معصوم بچے کی طرف، اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ جاتا تو یہ معصوم بچہ بچ جاتا۔ تو ان تمام روایات کو رکھ کر علماء کہتے ہیں کہ قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچے گا، لیکن مومن کے لیے بس ہلکی سی ایک دبا کر قبر الگ ہو جائے گی، چھوڑ دے گی، لیکن کافر کو بڑی سختی کے ساتھ دبائے گی، جس کی وجہ سے اس کی پھسلی کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، یہ قبر کا یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کافر اور فاسق اور مشرک جس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، اور اس کے دونوں کنارے قبر کے دبا دیے گئے، اور اس کی پھسلی کی ہڈیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل گئیں، اور پھر اس سے وہ فارغ نہیں ہوا کہ فرشتے اس کے پاس آئے، اور اس کے سوالات ہوئے، اس کا یہ انجام ہوا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے پاس ایک بدصورت انسان آئے گا، بدصورت انسان آئے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ بہت ہی برے کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوگا، اور اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی، اور وہ اس سے کہے گا کہ جب دیکھے گا بری خبر سن جو تجھے رنج و غم میں مبتلا کر دے۔ ابھی تو کیا ہوا؟ ابھی تو 2 فرشتے آئے ہیں جنہوں نے تجھ سے سوالات کیے ہیں، ابھی تو میں تیرے لیے بری خبر لے آیا ہوں۔ اور اس سے کہا گیا آج کا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یہ قبر والا مشرک پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تو کون ہے جو میری قبر میں آیا ہے؟ تیری شکل بدصورت ہے، تیرے کپڑے بڑے عجیب ہیں، تیرے اندر بدصورت یعنی بدبو تیرے کپڑوں سے آ رہی ہے۔ اور وہ کہے گا، جب یہ سن کر وہ کہے گا، انا عملک السیء، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اللہ اکبر! جتنے برے عمل ہم دنیا میں کرتے ہیں، یہ سارے ضائع نہیں ہوتے ہیں، یہ سارے ایک انسانی شکل میں ہمارے قبر میں ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ اسی لیے مرنے سے پہلے اپنے برے عمل کو مار دیں، اس کا بوجھ اپنے پیٹھ پر لاد کر قبر تک نہ جائیں، اور یہ آدمی آ کر کہے گا انا عملک السیء، میں وہ تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اللہ المستعان۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں کہا گیا کہ ہم جو بھی برا عمل کرتے ہیں، زبان سے برے الفاظ نکالے، اور کسی کے بارے میں غلط سوچا، غلط کیا، کسی کو دھوکہ دیا، خیانت کی، گناہ کیا، بڑے بڑے گناہ کیے، یہ سارے کے سارے قبر میں اس انسانی روپ میں وہ آئیں گے، اور اس بدصورت اور بدبو والے انسان کے ساتھ آپ کو قبر میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بڑا مسئلہ ہے، اتنی قبر میں وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے دوستو عزیزو، ابھی رمضان کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے ہمارے وہ برے کام، اس لیے
کہ ہم انسان ایسے ہیں، برائی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ یاد رکھتا ہے۔ وما كان ربك نسيا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو خیر رتی برابر کرے گا وہ اس کو ضرور پائے گا، جو برائی رتی برابر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ آپ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ارے سمپل، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو چھوٹے، لوگ ایسے کہتے ہیں نتھنگ، ارے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم کتنا چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ کتنے بڑے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، کتنے بڑے رب کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ یہ سوچو، قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے اور پھر چنگاری چنگاری سے آگ لگ جاتی ہے۔ آدمی کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، جب وہ دیکھے گا اس آدمی کو، گنہگار آدمی کو اپنے قبر میں، تو وہ کہے گا اے رب قیامت قائم کر دیجیے۔ قیامت قائم نہ ہو، نیک آدمی تو کہا تھا یا رب اقیم الساعہ، یا اللہ قیامت قائم ہو جائے، میں وہ جنت میں اس محل میں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ برا آدمی کہے گا کہ اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے، اب قیامت قائم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس میرا حساب ہوگا، اور صحائف اور نام اعمال دیے جائیں گے، تطائر الصحف، میزان ہوگا اور پل صراط ہوگا، وہاں سے گزرنا ہوگا، اور پھر یہ سارے مراحل مجھے طے کرنے ہوں گے، اور آخر میں میرا انجام العیاذ باللہ جہنم ہوگا۔ اسی لیے قیامت قائم نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے کہا کہ پھر فرشتے اسے ماریں گے، پھر فرشتے اسے ماریں گے اور وہ زمین میں دھنستا جائے گا، زمین میں دھنستا جائے گا، اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ تو دوستو عزیزو، یہ برے آدمی کا یہ انجام ہے جو ہم نے سنا ہے کہ برے آدمی کو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خبر میں یہ ہوں گی۔ تو اب میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ نیک آدمی کو کیسے استقبال ہوگا، برا آدمی کیسے قبر میں اسے کیسے اس کے ساتھ سلوک ہوگا، یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے، آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت مجھے مل جائے، جنت مجھے مل جائے۔ چلیے کچھ دیر ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے مختصر انداز میں کہ جنت میں جانے والوں کے لیے سب سے تھوڑے بہت کام ایسے کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت دے دے، اور ہمارے لیے جنت کا کفن لایا جائے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلی چیز، صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں۔ اسلام ایسی چیز نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی جو اسلام میں آسان ہے کر لیا، جو مشکل ہے چھوڑ دیا۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے مسلمان بن جاؤ اور عمل صالح کر لو تو جنت تمہاری ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جنت اس کی ہو گئی۔ لیکن شرط ہے کہ پورا پورا مسلمان بنے اور اسلام کے سارے مسائل پر عمل کرے۔ کہا کہ اسلام میں جو آسان آسان ہے وہ کر لیں گے، جو مشکل مشکل ہے اسے چھوڑ دیں گے، نہیں، اسلام ایسا نہیں چاہتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں بھی آپ یہ نہیں کریں کہ چلو اس کو مان لیتے ہیں اس کو چھوڑ لیتے ہیں، جیسے بہت سارے ہیں جو سنتیں اچھی ہیں یا جو ان کے اماموں نے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں کر لیا، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کے فرسودہ طریقوں، ان کے رسوم و رواج کے خلاف پڑتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا، بلا کرے پورے اسلام پر اس زمانے میں کا عمل ہوتا نہیں ہوتا۔ ارے اسلام قیامت کی صبح تک ہے، اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے ہو لیکن قرآن اور حدیث کو بدل لیتے ہو۔
آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابع داری کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل وہاں حشر میں ملیں گے اور آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ کوثر کا پانی وہاں کے آب خورے آپ کے ہاتھوں میں تھما دیں گے، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پل صراط پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، لیکن شرط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو زندگی کے ہر معاملے میں۔ اسی طرح تیسری چیز، اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کرو، ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کرو اور عاجزی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ اکڑتے ہوئے، صورت بنائے ہوئے اور لوگوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہ جیسے جنت اللہ نے صرف میرے لیے پیدا کی ہے، پوری زمین پر میں اکیلا ہی جو اچھا ہوں، باقی سب غلط ہے، العیاذ باللہ۔ ایسا اگر آپ سوچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے۔ کیا کہا؟ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا، ان کے اندر فرعونیت نہیں ہوگی، وہ اپنی دولت پر، منصب پر، اپنی صحت پر فخر و غرور کو لے کر چلتے نہیں ہوں گے، بڑی عاجزی کے ساتھ ہوں گے، بڑے انکساری کے ساتھ ہوں گے، تواضع کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلو جنت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس پیسہ ہو سکتا ہے تمہارے پاس صحت ہو سکتا ہے تم بڑے خاندان کے آدمی ہو، لیکن اسلام تمہارے سینے میں، دل میں کتنا ہے اور اس غریب کے دل میں کتنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، قلب سلیم کس کے سینے میں ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں اگر آدمی جاتا ہے تو کہا کہ بہت سارے ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے کہ جنت میں کون کون جاتے ہیں۔ ہر ناتواں، کمزور، لوگوں کے نزدیک کمزور ہیں، غریب ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بڑے ایماندار ہیں۔ لیکن آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ غریب بھی ہیں، دولت میں بھی غریب ہیں، ایمان میں بھی غریب ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن وقت پر نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ ہم غریب ضرور ہیں، توحید پرست تو بن سکتے ہیں، اس کے لیے کون سی دولت آپ کو دینی پڑتی ہے؟ ایسا نہیں ہو۔ اور اسی طرح کہا کہ سنت مؤکدہ ادا کرنا، جو چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، جیسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ خواتین کے لیے، مردوں کو کہہ رہی ہیں، سب کے لیے کہہ رہی ہیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات آپ پڑھیں گے تو جنت میں ایک گھر آپ کو الاٹ کر دیا جاتا ہے، جنت میں ایک گھر آپ کا ہے۔ کتنے گھر آپ بنائے ہوں گے؟ روزانہ اگر میں 12 رکعات پڑھوں، 12 رکعت سنت فجر سے لے کر عشاء تک، تو کتنے جنت میں میرے لیے گھر بنیں گے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت اپنے نام کروانا چاہتے ہو تو شرک سے بچو، شرک سے بچو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، صلہ رحمی کرو۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، اچانک ایک گاؤں والے آدمی آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی رسی پکڑ لی۔ اللہ کے رسول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ غریب آدمی ہے، گاؤں والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔
آج اس کے توسط سے اس درس کے موقع پر میں آپ سے وہی بتاؤں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بتایا۔ اونٹ کی رسی نکیل اس آدمی کے ہاتھ میں ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے ہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نماز قائم کرو، نماز اس کے وقت پر اس کے طریقے سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داری کا خیال رکھو۔ رشتہ داری کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے جوڑا؟ توحید سے جوڑا، نماز سے جوڑا، زکوٰۃ سے جوڑا۔ یہ رشتہ داری کا خیال کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں پکے ہیں، روزے میں پکے ہیں، زکوٰۃ میں پکے ہیں، رشتہ داری میں کچے ہیں، بولا کہ نہیں اب تو فیل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بتانے کے بعد ان سے کہا تو یہ چیزیں تمہیں جنت سے قریب کر دیں گی، جہنم سے دور کر دیں گی۔ دع الناقہ، اب تو میری اونٹنی چھوڑ دو، اب تو میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، ہم جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان کو سمجھایا، توحید کی باتیں بتائیں، یعنی رشتہ داری کو اسی لیے کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، یعنی یہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے نام رحمان، یعنی تو وہ رشتہ داری اسی چیز سے نکلی ہے۔ جو شخص رشتہ داری کو جوڑتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا مستحق ہوتا ہے۔ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ اللہ کے رحم و کرم کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی طرح میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ تو کہا خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ یہ بہت عجیب چیز ہے، میں دیکھتا ہوں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب دوسرے لوگ ہیں بڑی خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مزاجوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سختی ہوتی ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، ہم نے توحید کو سمجھا ہے، توحید پرست انسان بہت خوش مزاج ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہم بتاتے ہیں بھائی تو غلط کر رہا ہے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اس میں وہ گر جائے گا اور وہ زندگی بھر وہی غلط کرتا رہے گا۔ تو یہاں بات بتائی گئی کہ جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ کہا کہ جنت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنے میں لوگوں میں سے ایک اعرابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ بنگلہ کسے ملے گا، یہ محل کسے ملے گا جس کے ایسے شیشے ہیں، ایسے محلات ہیں، اتنی خوبصورت محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، زبان سے کیا کرے؟ اچھی بات کرے، زبان کھولے تو اچھی بات بولے، اور پھر کہا کھانا کھلائے، غریبوں کو کھانا کھلائے۔ یہ بہت اچھا کام ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے، کہ اگر آدمی، اللہ قرآن نے بھی کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کھانا کھلانا اچھا کام ہے لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے لوگ غریبوں کو دینے کے لیے، کھلانے کے لیے ان کو سزا بھی دیتے ہیں، لائن میں کھڑا رکھا ہے دھوپ میں، یا ایسے بانٹ رہے ہیں کہ غریب ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ چھپا کر دینے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ جو چیزیں دکھا کر دینے کی ہیں وہ دکھا کر دینے کی ہیں، جیسے فریضہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ آپ دکھا کر دے سکتے ہیں، لیکن باقی جو نفلی صدقات ہیں آدمی چھپا کر دے سکتا ہے۔ اور کہا بکثرت روزے رکھیں، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ مزے سے سو رہے ہوں۔ ابھی یہ تاخرات ہے، ابھی ہو سکتا ہے کل بھی اللہ تعالی ہمیں دے دے موقع۔ کہا کہ ایسی موقع کو غنیمت جانے، جیسے میں نے کہا کہ بالکل اب وقت بہت قریب ہو رہا ہے، آپ نے اب تک خیرات کیے ہیں، صدقات کیے ہیں، زکوٰۃ دیے ہیں، تو اب اور دیجیے، اب اور دیجیے۔ اپنے علاقے کے فقراء، مساکین،
ایتام بیوہ عورتوں کی خبر لیجئے، گھر گھر ڈھونڈیے، دستک دیجئے کہ کون فقیر اپنی غربت کو لے کر تڑپ رہا ہے، کون بیوہ عورت اپنی بیوگی کو لے کر تڑپ رہی ہے، کون یتیم بچہ اپنی یتیمی کو لے کر تڑپ رہا ہے، اس کے پرسان حال بنیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ پر رحم کرے۔ کہا کہ یہ جنت کے قریب آپ کو کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی یہاں کہی گئی، آدمی اپنے اندر شریف مزاجی پیدا کرے، ہمارا مزاج شریف ہونا چاہیے، اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ، ہو سکتا ہے سامنے والا اللہ کے پاس میرے سے زیادہ محبوب، میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، شاید اس کے پرڑے میں نیکیاں زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، منکسر مزاج ہے اور لوگوں سے قریب ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایسے آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اور اسی طرح ایک چیز جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے، بچوں کی پرورش، خاص کر آج کے زمانے میں بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہے۔ پہلا زمانہ آپ کا اور وہ ہمارا پرانا زمانہ ہوتا تھا جب اتنی چیزیں نہیں تھیں کہ بچوں کو پھیر سکیں، ان کے اخلاق کو بگاڑ سکیں، ان کے دماغ کو پھیر سکیں۔ 2-3 بار باپ بولتا، ماں بولتی تو بچے مان جاتے تھے، لیکن آج ساری اولاد ہماری اسمارٹ ہے، اور وہ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 بیٹیوں کو پالتا ہے، جیسی اس حدیث میں کہا گیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس نے 2 لڑکیوں کو جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن وہ اس طرح آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں انگلیوں کو ملایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مشقت پر اسے جنت میں ڈال دیں گے۔ خاص کر بیٹیوں کو پالنا، ان کے اخلاق کی حفاظت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ بحیثیت باپ سارے والدین کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچیوں کی اور بچوں کی خبر گیری کریں کہ یہ کیا سیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں۔ بحیثیت والدین ان پر ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ تعالیٰ اپنے ماتحتوں کے متعلق آپ کو پوچھے گا کہ یہ آپ کی اولاد تھی، آپ نے ان کو کیسے پالا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں، جنت میں ہم اپنا گھر بنائیں، تو کہا کہ آپ اور ہم وضو بناتے ہیں تو جب بھی وضو بنائیں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال، مسلمان ہونے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں تمہیں امید ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے تمہیں بخشش دے دے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ کیونکہ آج کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے تمہارے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات میں جب بھی میں وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو، جب بھی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، وضو کا بنا لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے جو آپ کو اور مجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ جہاں تک عورتوں کی بات آتی ہے تو ان کا معاملہ آسان ہے، عورتیں بہت مشقتیں اٹھاتی ہیں اور شوہر کی تابعداری کرتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز کی پابندی کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور کہا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے ہیں، جس دروازے سے چاہے تم جا سکتی ہو۔ آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، یا معشر النساء تصدق، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھارا۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ نمازیں پڑھ لیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لیں، اپنی عزت کی حفاظت کر لیں،
رمضان کے روزے رکھ لیں تو جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے، ابن حبان کی روایت ہے۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ۔ کل اگر موقع ہے، اگر کل چاند دکھ بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں ہم کو کرنی ہیں کہ عید کی نماز کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اس کی بات تو کل ہمارے ساتھ بھی مجلس رہے گی۔ اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں نے ابھی فطرانہ ادا نہیں کیا ہے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے، وہ ادا کرنے میں جلدی کریں۔ اور اس کا صحیح وقت تو یہ ہے کہ عید سے 2 روز پہلے سے بھی آپ دے سکتے ہیں، خاص کر ان حالات میں جب کہ فقراء مساکین آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا آپ کا ان تک پہنچنا مشکل ہے، تو اناج کی شکل میں دینا زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ 2 کلو 200 گرام 1 سا کا بنتا ہے۔ آپ جو چاول کھاتے ہیں اس کے وہ چاول آپ دے دیں گے۔ اور بعض لوگوں نے قیمت کی بھی بات کہی ہے آسانی کے لیے، لیکن اصل یہ ہے کہ چاول دے دیا جائے۔ اور اسی طرح وہ عید کی نماز سے پہل آپ کو دے دینا ہے، عید کی نماز کے بعد جو دیں گے وہ شمار نہیں ہوگا۔ اور وہ کچھ بڑھا کر بھی آپ دے سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ بالکل تول ناپ نوپ کر دیں کہ 2 کلو 200 گرام ہی دینی ہے، 2.5 کلو ہی دینی ہے، ایسی ضروری ہے، کوئی 3 کلو بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ دینے میں جلدی کریں اور استغفار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، لیکن ابھی ہمارا سفر اور بھی باقی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور یہ صدقہ فطر کی تھی، فطرانہ جو آدمی دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ جو خطائیں لغزشیں روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں اس کا یہ ہو جائے اور تلافی ہو جائے، اور غرباء اور مساکین کو بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کا موقع مل جائے، اسی لیے آدمی صدقہ فطر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، گھر کے سارے افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض سلف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی کہ پیٹ میں بھی اگر جنین بچہ ہو تو اس کے تعلق سے بھی انہوں نے دینے کی بات کہی، لیکن جمہور کے پاس یہ چیز نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی دینا چاہے تو دے لے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں جو خطائیں لغزشیں عبادات کے بچا لانے میں ہم سے ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں میں سے ہم تمام کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں برکت عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے جو خزانے ہیں وہ تمام ہم کو عطا فرمائے۔ ہم تمام کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرمائے اور ان کو مغفرت عطا فرمائے، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔